رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات اس سے قبل کے مجلس کا آغاز ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور سید ارشد ہاشم ابن ہاشم علی سید ہاشم علی صاحب کی روح کو ایصال کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو بجائے کہ وہ گلہ و شکوہ کریں، آہ و فغاں کریں، خدا پر ناروا تہمتیں لگائیں یا صبر کا دامن چھوڑ دیں، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اسی کی جانب سے آئے ہیں، ہم اسی کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. اور اس کے بعد ان کے لیے جن لوگوں نے صبر کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ان کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمتوں کی بارش بھی ہے. واولئک هم المہتدون. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. تو عزیزان گرامی، عام طور پر یہ آیت اس موقع پر پڑھی جاتی ہے کہ جب کسی کا اپنا عزیز، اپنا رفیق، اپنا رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی ہمارا عزیز ہم سے جدا ہوتا ہے تو وہ وقت اتنا سخت وقت ہوتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. لہٰذا قرآن کی آیت نے بڑھ کر سہارا دیا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. یہ جو امانت تم کو دی تھی وہ امانت کے طور پر تمہارے پاس تھی، در حقیقت اس کا مالک حقیقی خدا تھا، اور یہ تم سے اگر ہم نے لے لی ہے تو اس میں پریشان مت ہو، صبر کرو. کیونکہ جس نے دیا ہے اور جس نے واپس لے لیا ہے تو وہ تم کو بھی جانتا ہے، تم کو اور تم سے بھی باخبر ہے، اور تم کو صبر کی طاقت بھی دے گا. اور ایک طرح سے تسلی دے رہی ہے آیت. یقیناً اس وقت صبر کرنا اور اپنے عزیز کو رخصت کرتے ہوئے تحمل کرنا بہت مشکل بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال
یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے, یہ ایک اصول ہے دنیا کا, کل من علیہا فان, جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں سب ختم ہو جانے والا ہے, سب فنا ہو جانے والا ہے. جو چیز وجود میں آئی ہے تو وجود میں بھی آئی ہے اور فنا بھی ہوگی, ختم بھی ہوگی. کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز آئی ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی. اگر وہ چیز اپنے مقصد تک, مقصد کمال تک پہنچ گئی ہے اور اس نے اپنے حیات کا, اپنے وجود کا حق ادا کر دیا ہے, تو پھر اس پہ ہم کو صبر آ جاتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے بھیجا تھا یا جو بنایا تھا, جس مقصد کے لیے بنایا تھا, اس مقصد کو پورا کر کے وہ گئی ہے. تب ہمارے دل کو قرار بھی آ جاتا ہے, تب ہمارے دل کو سکون بھی مل جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. دیکھیے ہر شے کو فنا ہونا ہے اور ہر شے کو موت آنا ہے. یہاں تک کہ ایک بہت مشہور و معروف عالم ہیں شیخ جواد عاملی, وہ فرماتے ہیں کہ موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فنا ہو گئی چیز, بلکہ موت انسان کی ہر حرکت موت آتی ہے اس کو. یعنی کوئی بھی انسان کی حرکت ہے اس کو موت آتی ہے, اور جب موت آتی ہے تب وہ اپنے منزل ارتقاء, اپنے منزل کمال تک پہنچتی ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہم نے ایک ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ جو ہمارا اٹھا ہے تو یہ ہاتھ کی حرکت جو ہے یہ نیچے سے اوپر تک آئی ہے, اس کی موت ہوتی گئی تب یہ بلندی تک آیا. ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو جو ہمارا قدم آگے بڑھا ہے تو یہ قدم پیچھے جو موت آ گئی, جس قدم کو فنا ہو گیا, اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارا یہ دوسرا قدم آگے نہ بڑھ پاتا. یعنی ہر شے اپنے فنا ہونے سے, موت سے فنا نہیں ہو رہی ہے بلکہ منزل ارتقاء و منزل کمال تک پہنچ رہی ہے. تو انسان کی نفس جو سانس لے رہا ہے, یہ سانس لینا بھی ایک طرح سے موت ہے. ایک سانس آئی, یہ مر گئی, لیکن دوسری سانس زندہ ہوئی, دوسری سانس گئی, تیسری سانس آئی. تو اس سانس کا لینا اس حد تک پہنچا دیا ہم کو کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں, آپ اس سے ایک بات اور واضح ہو جائے گی. کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو اس دنیا میں ابھی پیدا ہوا. اب وہ پیدا ہوا تو ہم اس سے دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, گھر والے خوش ہو رہے ہیں, ماں باپ خوش ہو رہے ہیں, چہرے پہ تبسم ہے, سب خوشیاں ہیں, ہر طرف خوشی کے نقارے بج رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن 10 سال بعد وہی بچہ جو پیدا ہوا تھا اب اس کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ 10 سال بعد وہ وجود نہیں ہے. لیکن کیا وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا ختم ہو گیا, فنا ہو گیا؟ نہیں, فنا نہیں ہوا, بلکہ اس بچپنے کی موت ہو گئی ہے اور وہ اپنی منزل ارتقاء, اپنے منزل کمال تک پہنچ گیا, یعنی 10 سال کی عمر تک پہنچ گیا. اگر وہ بچپنا نہ ہوتا اور وہیں پہ ختم ہو جاتا تو یہ 10 سال تک نہ پہنچ پاتا. وہ بچپنا ختم ہوا, اب وہ یہاں 10 سال کی عمر پر پہنچا. اب 10 سال کے بعد 20 سال کی عمر میں جائے گا تو یہ 10 سال کی عمر کا جو ہے یہ انتقال ہو گیا, یہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جب وہ 20 سال کی عمر میں پہنچے گا تو وہ 20 سال کا ہو گیا. تو یہ منزل ارتقاء کو, منزل کمال کو طے کر رہا ہے. اب یہی بچہ, اگر یہ تصویر جو ہم بچے کی دیکھ رہے ہیں جو پیدا ہوئے بچے کی تھی, یا 2 سال کے بچے کی تھی, یا 3 سال کے بچے کی تھی, جب ماں باپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو چہرے پر تبسم ہوتا ہے, خوشحالی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ختم تو ہو گیا لیکن اس کا وجود, ایک کمال جو ہے ہمارے پاس موجود ہے, یہ کمال کی منزل پر پہنچ گیا ہے. بچپنا ختم ہو گیا لیکن اس بچپنے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وجود جو ہمارے سامنے 20 سال کا ہے, یہ نوجوان ابھی ہمارے سامنے موجود ہے. لہٰذا اس بچپنے کی موت پر ہم کو غم نہیں ہوتا, کیونکہ منزل کمال تک پہنچانے کے لیے یہ بچپنا صاحب سلوات بھیجو. لیکن اگر یہی بچپنا وہیں پہ ختم ہو جاتا تو پھر اس کا وجود کمال تک نہ پہنچ پاتا ہے. لہٰذا ہر شے اپنے موت کے ساتھ ساتھ کمال تک پہنچانے کے لیے بھی سازگار ہے, مددگار ہے. تو شیخ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ ہر شے کو فنا ہے, لیکن فنا کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ چیز فنا ہوتی جا رہی ہے, بلکہ اپنی منزل کمال کو پہنچ رہی ہے. تو بس اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہا, ہمارے ساتھ زندگی گزاری, وہ اپنے منزل کمال تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی, مقصد تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی. اگر مقصد تک پہنچ گئی تو پھر وہ کمال کی منزل پر پہنچ گیا. اب ہم کو اس پر غم نہیں منانا ہے. ہاں, غم تو ہوتا ہے اپنوں کا بچھڑ جانے کا, لیکن صبر کرنا ہے اور ساتھ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے, اس کے لیے دعا کرنا ہے, اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. ہم اس دنیا میں اس کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے.
اس کی بیماری میں ہم نے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اب ہمارے لیے اس کے معنوی دروازے اور اس کی روحانی دروازے ہمارے لیے کھل گئے ہیں۔ اب وہ ہماری روح اس کی روح ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ اب ہمارے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ تو اب ہم ایصال ثواب کے طور پر ہمارے درمیان وہ اٹھ گیا، جسمانی طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ ہمارے سامنے ہمارے درمیان ہے۔ تو اب ہم تسلی کے لیے کر سکتے ہیں کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے وہ بھیجتے رہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے رہیں، ایصال ثواب کے لیے اس کے لیے کوئی صدقہ و خیرات دیتے رہیں، کسی غریب کی مدد کرتے رہیں، کسی محتاج کی محتاجی کو دور کر دیں، کسی بچے کی تعلیم کے لیے اگر ہم نے اس کے ذمہ داری اٹھا لی، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو خیرات میں شمار کی جاتی ہیں، تو ہم اس مرحوم کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے رہیں، تاکہ ہمارا جو دینی فریضہ بھی ہے اور اس کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ہمارا منقطع نہیں ہوا ہے، وہ ہماری یادوں میں بسا ہے، وہ ہمارے ذہن میں بسا ہے، وہ ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن روحانی طور پر محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ جب عبادت کے لیے ہم کو خلق کیا ہے تو ہمارے مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ صرف نماز روزہ کر لینا عبادت ہے، بلکہ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے وجود کو اللہ کے لیے سپرد کر دے، یعنی جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، للہیت ہر کام میں ہونا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت کے لیے جب خلق کیا تو نہیں، مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خداوند لا شریک نے ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد سے خلق کیا ہے، حتیٰ کہ ایک ذرے کو بھی مقصد سے خلق کیا ہے، یعنی ذرہ بھی وہ بھی کوئی مقصد لے کر پیدا ہوا ہے۔ ہر شے کا ایک مقصد ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے عبادت۔ اب عبادت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نماز اور روزہ صرف اور صرف عبادت نہیں ہے، یہ عبادت تو ہے لیکن جز عبادت ہے، کل عبادت نہیں ہے، کل عبادت نہیں، کیونکہ انسان کی نماز اور روزے میں جو وقت گزرتا ہے بہت مختصر وقت گزرتا ہے، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے صرف تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب کل عبادت کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو کل ایمان سے آگے ہم سمجھیں، کل ایمان سے ہم سمجھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کل عبادت ہے کیا۔ تو اب کل ایمان سے جب ہم نے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے سجدے میں 19 رمضان کو جب آپ کی ضربت لگی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے غور کیا ہوگا، آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کا رب کی قسم ہے کامیاب ہو گیا۔ تو عزیزان اکرامی یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کامیاب چیز کب ہوتی ہے؟ کامیابی کب حاصل ہوتی ہے؟ کامیابی تب حاصل ہوتی ہے جب جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ چیز پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ مقصد اگر پورا ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر جس مقصد کے لیے وہ چیز نہیں بنائی گئی ہے وہ مقصد نہ پورا ہوا تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو مقصد تھا اس سے وہ پورا نہیں ہوا۔ اب اس وقت دیکھیے آپ نے سائنس کی دنیا ہے، آسمان پہ راکٹ بھیجے جاتے ہیں، سیٹلائٹ بھیجی جا رہی ہیں، کیوں بھیجی جا رہی؟ مقصد کیا ہے؟ جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے اگر بھیجا گیا ہے اور وہاں پر جا کے وہ مقصد پورا ہو گیا، وہاں پہ ہم کو ریسرچ کرنا تھی کہ وہاں پر آیا پانی ہے یا نہیں ہے، ہماری سیٹلائٹ وہاں پر اتر جائے اور وہاں پر جا کر ہم دیکھیں کہ وہاں پر وجود کے اثرات ہیں، یعنی پانی کا وجود ہے، ہوا کا وجود ہے۔ مثلا ہم نے سیٹلائٹ بھیجی اور بیچ راستے میں ہی وہ کریش ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کامیاب نہیں ہو پایا ہمارا تجربہ، ہم نے تجربہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہوا، کہ جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ پورا نہیں ہو پایا، لیکن جس مقصد سے ہم نے بھیجا تھا وہ مقصد تک پہنچ گئی، تو ہم خوشی کے مارے ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جس مقصد سے بھیجا تھا وہ پورا ہو گیا، تجربہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی جاتی ہے، جس مقصد سے بنائی جاتی ہے، اگر وہ مقصد پورا ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، لیکن اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو ناکام ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ عبادت کیا ہے، کیونکہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو مولا کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کو کامیابی دیکھنا ہے، کامیاب زندگی دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے
تو پتہ چل جائے گا کہ کامیاب زندگی کہتے کسے ہیں۔ تو جب ہم نے مولا متقیان کی زندگی کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ خانہ کعبہ سے لے کے مسجد کی محراب تک، کوفے کی مسجد تک، ہم نے دیکھا کہ مولا نے کوئی ایسا لمحہ تھا ہی نہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے گزارا ہو۔ ہر قدم اٹھایا تو اللہ کے لیے، ہر سانس لی تو اللہ کے لیے، ہر بات کی تو اللہ کے لیے۔ اسی لیے کہا اگر دیکھا اللہ علی کو دیکھا کسی نے کہ وہ کسی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ علی نے ایک شخص کو تماچا مار دیا، خانہ کعبہ کے طواف کر رہا تھا، اس کو تماچا مار دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب تماچا مارا تو اس نے جا کے شکایت کی رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ علی نے مجھے تماچا مارا، معاذ اللہ معاف کریے گا، اس نے شکایت کی خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے کہ مجھے علی نے تماچا مارا۔ تو اب ان کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ رہا کا عین اللہ ضربہ کا ید اللہ، تم کو اللہ کی آنکھ نے دیکھا، تم کو اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی تم کو اللہ کی آنکھ نے، کیا علی جو ہے اللہ کی آنکھ ہے؟ کیا علی اللہ کی زبان ہے یا علی اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ علی دیکھتے ہی ہیں خدا کی نگاہ سے۔ علی کا اگر ہاتھ اٹھتا ہے تو مرضی الہی کے لیے اٹھتا ہے، اگر علی کا قدم بڑھتا ہے تو مرضی الہی کے لیے۔ یا علی، ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو عین اللہ مولا علی کو کہا جاتا ہے، ید اللہ علی کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ علی اللہ کا ہاتھ نہیں، معاذ اللہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ علی مجسم اللہ یا علی خدا ہیں، بلکہ علی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو مرضی الہی کے لیے اٹھتا ہے۔ علی کی آنکھ اگر کسی کو دیکھتی ہے تو مرضی الہی کے لیے دیکھتی ہے۔ تو یہی تو اصل میں عبادت ہے کہ اگر ہم ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہمارا ہر کام، ہر عمل عبادت بنتا چلا جاتا ہے، اور جب ہر عمل عبادت بنتا چلا جاتا ہے تو وہی ہماری زندگی کا ماں حاصل ہوتا ہے، وہی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو مقصد یہ خلقت عبادت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہر کام اللہ کے لیے کرو۔ جب ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اسی لیے آیت میں جو ارشاد ہوا کہ صبر کرو، تو ہم جس کے لیے ہم یہاں فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، جس کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، جو ہمارا ایک عزیز تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا رشتہ دار، کچھ ہمارے عزیز دوستوں میں تھا، واقعاً ایک بھائی کی طرح ہم بھی اس سے آشنا تھے۔ آپ سب کا تو واقعاً ایک بہت بڑا صدمہ ہے، آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت کا وقت ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ جانے والا جو گیا تو ایک کامیاب زندگی گزار کر گیا۔ جانے والا جو اس دنیا سے چلا گیا یقیناً ایک داغ فراغت ہم کو دے گیا۔ مصیبت کا وقت ہے سب کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہم دوستوں کے لیے بھی، ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی، لیکن عزیزان گرامی جو گیا ہے وہ کامیاب زندگی گزار کر گیا۔ اسی لیے اس کو جو دن ملا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ملا، یعنی گویا کہ امام حسن علیہ السلام کا جشن ان کو منانا تھا تو خود بزم امام حسن میں منانا تھا۔ 15 ماہ رمضان، مبارک تاریخ، رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، دیکھیے دن بھی چنا تو کتنا اچھا، یعنی خدا نے اس بندے کو اتنا عزیز رکھا۔ اور جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے بارے میں کہ ان کا مطالعہ بھی تھا، اور خاص کر قرآن کے اوپر ان کا کافی گہرا مطالعہ تھا، اور گہری ان کا مطالعہ بھی تھا، اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی کیا کرتے تھے، اور بات قرآن کا جگہ جگہ حوالہ بھی دیا کرتے تھے، اور قرآن کے اوپر درس اور تدریس اس طرح سے مباحثہ بھی چلا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے ان کو کتنی انسیت تھی، قرآن سے ان کو کتنا لگاؤ تھا۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ رسول خدا کا اسٹیٹمنٹ ہے، رسول خدا کی حدیث ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں بہترین لوگ، خیرکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یعنی قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا یہ بہترین عمل ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ مرحوم جو ہماری بزم سے اٹھ گیا، وہ قرآن سے اتنا مانوس تھا کہ قرآن کے اوپر کام کرتا تھا، قرآن کا مطالعہ کرتا تھا، قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتاتا تھا۔ حالانکہ کوئی عالم نہیں تھے، کوئی یہ نہیں کہا جائے کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں، ایک بزنس کرنے والے انسان تھے۔ اور یہ ایک اور بڑی
فضیلت کی بات ہے کہ انسان آج کی دنیا میں، آج کی زندگی میں انسان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، چاہے کہ انسان اپنا کاروبار بھی کر رہا ہو، ساتھ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور نہ صرف پڑھ رہا ہے بلکہ اس پہ گہری نظر بھی رکھ رہا ہے، اس کو پڑھ بھی رہا ہے، دوسروں کو پڑھا بھی رہا ہے، دوسروں کو سمجھا بھی رہا ہے. تو کتنی فضیلتیں لے کے گیا یہ بندہ. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. تو عزیزان گرامی، یہ جو مرحوم ہمارے درمیان سے ارشد بھائی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، تو یہ صبر کی منزل ہے. خدا نے کہا کہ ان الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. جب ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، للہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ملکیت. اللہ کے لیے یعنی کہ اللہ کی ملکیت ہے، یعنی ہمارا وجود نہیں ہے. اگر ہم یہ باور کر لیں، یقین کر لیں کہ واقع ہاں ہم کو پیدا کیا ہے اللہ نے، لیکن ہم کو ہمارے جسم پر بھی حق نہیں ہے کہ ہم غیر تصرف کریں، یعنی ناجائز تصرف کرنا ہمارے لیے ہم کو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. تو ایک تو بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کے لیے ہیں، ہمارا وجود اللہ کا ہے، تو ہم کو اپنے نفس پر ہم ناجائز تصرف نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ اللہ کا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو جو کچھ ہماری ہے چیز وہ ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ہے. لہٰذا اس پر ہم یہ مالکانہ حق جتائیں کہ یہ میری، ہم کسی کو نہیں دیں گے، تو یہ حق ہم سے اللہ نے لے لیا. نہیں، تمہاری ہے، تم کو ہم نے امانت کے طور پر دی ہے. جس طرح تمہارا جسم تمہارے لیے امانت ہے، یہ مال و دولت بھی تمہاری امانت ہے، ہماری امانت ہے جو ہم نے تم کو سپرد کی ہے. اب اس کا تصرف کرنا تمہارے اختیار میں ہے. اگر جائز تصرف ہوگا تو اللہ کی راہ میں، اگر جائز تصرف کیا تو اللہ کی طرف سے مجازات، اس کو اللہ کو ثواب ملے گا، اور اگر ناجائز تصرف کیا تو اس کی سزا دی جائے گی. لہٰذا انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم اس کا کیسے مصرف کرتے ہو. اگر صحیح مصرف کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط مصرف ہے تو اس کا عذاب ہوگا. لہٰذا اللہ نے یہ ساری چیزیں ہم کو امانت کے طور پر دی ہیں. تو اگر یہ جملہ ہمارے سامنے، ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. تو جب ہم اس چیز کو باور کر لیں گے، سب انسان اس چیز کو باور کر لیں، یقین کر لیں، تو یقین جانیے دنیا میں سرزمین پر کوئی نہ فساد ہوگا، نہ قتل و غارت گری ہوگی، نہ کسی کا کوئی مال غصب کرے گا، نہ کسی کے مال پہ تجاوز کرے گا، نہ کوئی ظلم کرے گا، نہ زیادتی کرے گا، کیونکہ وہ یہی سوچے گا کہ ہم اللہ کی امانت ہیں. نہ تو ہم خود کسی پر ظلم کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے مال میں سے کوئی ناجائز تصرف کر سکتے ہیں. ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے. لہٰذا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ایک حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں ارشاد ہوتا ہے، رحم اللہ عمران علم من عین فی عین و الی عین. اللہ بندے پر رحم کرے، اس بندے پر رحمت نازل کرے جو یہ جان گیا کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، تین سوال ہیں، انسان کے ذہن میں روشن ہو جائیں. بیچ کا سوال کا جواب کہاں ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے. تو یہ تین سوال ہیں. ان تین سوالوں کا جواب ہر انسان کو اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ بے مقصد تو نہیں خلق ہوا ہے، با مقصد خلق ہوا ہے انسان. جب با مقصد خلق ہوئے ہیں تو کوئی خالق بھی ہے ہمارا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو جب پیدا کیا ہے جس نے ہم کو، تو اس نے با مقصد پیدا کیا ہے، اور جب با مقصد پیدا کیا تو ہم کو کہاں جانا ہے، یہ سوال. تو یہ تین سوال ہیں نا. کہاں سے آئے ہیں، جب انسان اپنے ذہن سے سوال کرے گا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں تو اس کو جواب ملے گا کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں وہی ہمارا خالق ہے. اور کہاں ہیں یہ سوال، اس کا جواب اب ہم کہاں دیں گے، جب ہم یہ باور کر لیں، یہ یقین کر لیں کہ ہم کو وہیں جانا ہے جہاں سے آئے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے. یہ دو سوال اگر ہم نے اپنے ذہن کو جواب دے دیے کہ ہم کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے، تو اب بیچ کا جو درمیانی حصہ زندگی ہماری ہے، اس میں اس کا سوال یعنی فلنگ دا بلینکس ہمارا پورا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. اب باقی زندگی جو اس کے درمیان کی ہم کہاں ہیں، وہ ہم کو اللہ کے لیے گزارنا ہے. تو اب ہم کو اللہ کے لیے جب زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے خدا کو راضی کرنا، خدا کو خوش کرنا،
یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ اور خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ خدا عبادت سے خوش ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے کہا کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، عبادت کے لیے پیدا کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، بلکہ اس نے کہا وہ عبادت کریں۔ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ وہ عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ عزیزان گرامی، عبادت اگر ہم دیکھیں جتنی بھی اللہ نے عبادتیں رکھی ہیں نماز روزے کی شکل میں، جو بھی عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں میں جو ایک اہم پہلو پایا جاتا ہے وہ ہے بندہ نوازی کا، لوگوں تک رسائی کا، لوگوں تک فیض پہنچانے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا۔ دیکھیے اگر ہم نے نماز پڑھی تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن فائدہ اس سے اللہ کو نہیں ہو رہا ہے، خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ جب تجھے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کو عبادت کرنے کے لیے مجبور کیوں کیا؟ ہم سے کیوں کہا کہ نماز پڑھو؟ تو فرمائے جواب یہ ملے گا کہ نماز اس نے واجب قرار دی ہے لیکن اپنے لیے نہیں، نماز اس نے رکھی ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اس کا ثواب، اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ہم وضو کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہ ہونا چاہیے۔ تو حق ناس کو رعایت کیا گیا، جو انسانی رائٹس ہیں اس کو مد نظر رکھا گیا، کسی کا مال بغیر اجازت کے نہ استعمال کیا جائے، ورنہ وضو باطل ہے۔ جس جگہ وضو کر رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہ ہو، مباح ہو۔ لیکن لوگوں کا خیال رکھا گیا کہ اللہ عبادت چاہتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کسی کا حق پامال کیا جائے۔ اگر پیسہ ہم نے قرض لے رکھا ہے یا ہمارے پیسے سے خمس نہیں ادا ہوا ہے اور ہم اس پیسے کا لباس پہن کر یا بٹن لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس پیسے سے جو ہم نے بٹن لگایا اپنی قمیض میں یا اپنے کرتے میں اس کا خمس نہیں ادا ہوا ہے۔ تو جب خمس نہیں ادا ہوا ہے تو اللہ نے اس نماز کو رد کر دیا کہ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن جس میں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کا حق شامل ہو ہم اس نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو دیکھیں نماز ہے لیکن اتنا سا اگر ہم نے بے خیالی میں نماز پڑھ لی کہ حق ادا نہیں کیا تو نماز قبول نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھا کسی نے، مثلاً کسی نے روزہ توڑ دیا، خدا نہ کرے، تب روزہ توڑا اس نے لیکن فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ کہ اگر روزہ توڑا ہے تو یا تو 60 روزے رکھو تاکہ احساس ہو بھوک و پیاس کا کہ غریب بھوکا و پیاسا کیسے رہتا ہے، لہذا غریب کی بھوک و پیاس کا احساس ہو۔ 60 روزے نہیں رکھ رہے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو دیکھیں روزہ اللہ کا ہے لیکن فائدہ بندوں کو پہنچ رہا ہے۔ اور اگر پرانے زمانے میں چلے جائیں کہ جب غلام اور کنیزوں کا دور چلتا تھا تو یا تو ایک غلام آزاد کرو، تو اس میں بھی بندوں کی فائدہ ہے، بندوں کی بھلائی، بندوں کا فائدہ ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، خمس نکالو، اللہ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو خود محتاج نہیں، بے نیاز ہے وہ، لیکن خمس و زکوٰۃ دینے کے لیے کیا کہا؟ خمس و زکوٰۃ نکالو تاکہ میرے بندوں تک میرا فیض پہنچتا رہے۔ عزیزان گرامی، یہی مقصد عبادت بھی ہے۔ اللہ نے عبادت کو اسی لیے بنایا کہ انسان حق اللہ کو بھی ادا کرتا رہے، حق الناس کو بھی ادا کرتا رہے، لوگوں کی خدمت بھی ہوتی رہے، لوگوں تک اللہ کا فیض اور اللہ کے احسانات، اللہ کا جو فیض ہے وہ سب پہنچتا رہے بندوں کا عبادت کے ذریعے سے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ لہذا عبادت کے لیے پیدا کیا اور صبر کرنے کے لیے کہا کہ اگر کوئی مصیبت آن پڑے تو مصیبت کے وقت جزا و فغا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کرو، یہ اللہ کی ملکیت تھی وہ واپس چلی گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تسکین آمیز جملہ ہے۔ دیکھیے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو کوئی مصیبت آتی ہے تو گریہ و زاری و آہ و فغاں کرتے کرتے اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہ جب خدا پر ناروا باتیں کہنے لگتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اللہ بچائے ایسے وقت سے، اور خدا نہ کرے کسی کو ایسا وقت آئے کہ انسان اپنے صبر کو چھوڑ کر خدا پہ ناروا باتیں کہنے لگے۔ تو ایک تو فرقہ گروہ ایسا ہے کہ جو صبر نہیں کرتا بلکہ اللہ پر الٹے بہتان لگانے لگتا ہے کہ میں کیا غلطی کی تھی میں نے، اور کیوں اتنا اللہ تو نے ظلم کیا، کیوں ایسا کیا۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے، اور تیسرا وہ گروہ ہے کہ جو صرف صبر نہیں کرتا بلکہ شکر بھی کرتا ہے جب مصیبت آتی ہے۔
تو مصیبت کے وقت صبر بھی کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، مصیبتیں جو آتی ہیں اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت نہیں ہوتی بلکہ آزمائش ہوتی ہے، اور انسانوں کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مصیبت انسانوں کی بنائی ہوئی مصیبت ہے۔ آج جو مصیبتیں آئی ہیں یہ انسان کا نیچر سے چھیڑخانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے جو بنایا تھا نظام، کہا کہ اس دنیا میں رہو، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ ایک بہت اچھا سا آج کل ایک میسج چل رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں گیسٹ کی حیثیت سے ہیں، ماسٹر کی حیثیت سے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو گیسٹ بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، کچھ دن کے لیے ہم کو بھیجا ہے، ہم اس کے اوپر تصرف کرنے لگے، ماسٹر بن گئے، ہم سے تصرف اور ناجائز تصرف کرنے لگے، تو اس کے نتیجے یہ نکل کے آ رہے ہیں کہ جب نیچر سے چھیڑخانی ہو رہی ہے تو اس کے سلبی نتائج بھی نکل کے آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ اختیار صرف میرا ہے یا میرے اولیاء کا ہے، یہ اختیار میرا ہے یا جو میرا خلیفہ و جانشین ہے اس کا ہے، کیونکہ وہ جو میرا جانشین ہوگا وہ اس دنیا پر صحیح تصرف کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ کے لیے جو روایت ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جب وہ آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ظلم و جور سے کیوں بھر چکی ہوگی؟ کیونکہ انسانی تصرف جب دنیا کے اوپر ہوگا تو ظلم و جور سے بھر جائے گی، جب اللہ کے ولی کا تصرف ہوگا تو عدل و انصاف سے بھر جائے گی دنیا۔ تو مصیبتیں دو طرح کی ہیں، یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں واقعاً انسان کی اپنی خود کا ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ کی طرف ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی تمہارے تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برائی نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے۔ تو یا آزمائش ہوتی ہے تو اس پر یا تو کوئی صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، یا وہ لوگ، ایک گروہ وہ ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف صبر نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہمارے لیے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں تاریخ بشر میں ایسا ظلم کہیں ہوا ہی نہیں جو آل محمد پر ہوا ہے۔ یقیناً ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں بہت سخت مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ نے ایک انتظام یہ کیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو اس کے لیے ایک مداوع دیا ہے کہ تمہاری مصیبت کم ہو جائے گی جب تم ذکر آل محمد کرو گے۔ کہ بہرحال جو مصیبت ہم پر آئی ہے، اس مصیبت میں ہم نے دیکھا کہ جانے والا چلا گیا، لیکن گھر والوں کو یہ تو اطمینان رہا کہ جب اس کا جنازہ لے جایا گیا تو چاہنے والوں کی بھی بھیڑ تھی، اور جو نہیں آ سکا تو کم سے کم تسلی بخش میسج آ رہے تھے، پیغام آ رہے تھے، کوئی فون پر تسلی دے رہا تھا، کوئی گھر پر آ کر تسلی دے رہا تھا۔ دفنانے بھی اس حالت میں بھی، آج کے اس دور میں بھی کہ جب انسان میت کو چھوتے ہوئے ڈر رہا ہے، کم سے کم آج بھی چاہنے والے وہاں پہنچے اور دفنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج رشتہ دار کو نہیں پوچھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرنے والا اتنا محبوب اور ہر دل عزیز تھا کہ لوگ بے قرار ہو کے پہنچے اور آ کر تعزیت بھی دی اور دفنانے ہی پہنچے۔ تو کم سے کم تسلی و دلاسا تو مل گیا کہ ہمارا جانے والا گیا، لیکن اس کا جو لوگوں کے چاہنے والوں نے آ کے تسلی بھی دی، دلاسا بھی دیا، عزت و احترام کے ساتھ دفن بھی کر دیا گیا۔ آج بھی لوگ پرسہ دینے آ رہے ہیں، لیکن آل محمد کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو بجائے کہ لوگ تسلی دینے آئیں، کبھی ہم نے دیکھا فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے کو جلایا جا رہا ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، بیٹی کے گھر کو جلایا جا رہا ہے۔ کبھی علی کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے، کبھی حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں۔ عزاداروں، عجیب روش، عجیب طریقہ تھا اس زمانے کا کہ جو کہتے تھے اپنے کو مسلمان، لیکن حسن کے جنازے پہ تیر برسا رہے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، وہی تھے کہ جو کلمہ گوئے رسول تھے، اور کربلا کے میدان میں تو حد کر دی۔ کربلا میں وہ حسین کہ جو نواسے رسول ہے، وہ حسین کہ جس کو اپنے کاندھے پہ، اپنے شانے پہ بیٹھا رہے ہیں، اب کبھی گھوڑا بن جاتے ہیں، کبھی ناکا بن جاتے ہیں رسول، کبھی ان کے لیے احترام سے ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں۔ آزاداروں، وہ حسین کہ جو رسول کا چاہنے والا، ایک ایسا نواسا جس کے لیے حسین کے لیے رسول فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ آزاداروں، یہ حسین تھے، یہ حسین کا گھرانہ تھا جو کربلا کے میدان میں
میں بھوکا اور پیاسا تھا، ہر طرف سے ظلم و ستم، ہر طرف سے تان، ہر طرف سے تیر و تبر، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ آزاداروں ذرا تصور کر لیجئے کہ کربلا کے ماحول کو اگر تصور کریے، ذہن میں لائیے وہ خیمے، ان بیبیوں کو کہ جب صدا آ رہی ہوگی کہ حبیب شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، کبھی قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا، ایک ایک کر کے شہداء کی خبریں آ رہی تھیں۔ اب بیویوں میں کرب و اضطراب کا عالم بڑھتا جا رہا تھا۔ آزاداروں، آج ہم اس ماحول میں ہیں کہ جب ہم کو خبریں ملتی ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، شام کو فلاں کا انتقال ہو گیا، تو عجیب سی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، عجیب اضطرابی کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریے کہ کربلا میں جن کا کوئی سہارا نہ تھا سوائے حسین کے، جب حسین یکو تنہا رہ گئے، جب حسین اکیلے رہ گئے تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ ارے بیبیاں حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی، ارے میرا آقا، میرا مولا حضرت حسین جناب زینب کس طرح سے رخصت کریں۔ ایک بار دیکھا زینب نے کہ میرا ماجایا آواز دے رہا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین معیننا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ جب اپنے بھائی کی اس بیچارگی اور مظلومیت کو دیکھا، ایک بار برجستہ جناب زینب باہر نکل آتی ہیں، اے میرے ماں جائے پریشان نہ ہو، اگر کوئی تمہیں سوار کرنے والا نہ ہو، اگر قاسم نہیں ہے تو گلا نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، ارے زینب دکھیاری زینب ہے جو تمہیں سوار کرنے کے لیے تیار ہے۔ آزاداروں، تاریخ میں آپ سنتے رہتے ہیں، بتسلی کے لیے، بیٹے کے تسلی کے لیے اور یہ دلاسا دینے کے لیے یہ جملہ ضرور ارشاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب حسین رخصت ہو کر جانے لگے تو پھر جناب زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں آئے، اپنے بیٹے کے خیمے میں آئے اور آ کر شانہ ہلا کر جب ان کو آواز دی تو ایک بار سید سجاد نے بیدار ہو کر دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، ایک لہو لہان شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ بس جناب زین العابدین نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بابا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ ارے آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہے، علی اکبر کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں، اون محمد کہاں ہیں؟ عزاداروں، حسین کی بے بسی دیکھیے، سر جھکائے ہوئے فرماتے ہیں شہید ہو گئے، عباس کا نام لیا شہید ہو گئے، قاسم کا نام لیا شہید ہو گئے۔ عزاداروں، بس ایک بار بے بسی کے عالم میں حسین نے ارشاد فرمایا، اے میرے ماں بیٹے، اے میرے لال، بس یہ سمجھ لو کہ اب خیموں میں ہمارے اور تمہارے سوا اب مردوں میں کوئی نہیں ہے۔ عزاداروں، بس یہ سننا تھا کہ سید سجاد نے اپنے کو سنبھالا، پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں ذرا مجھے سنبھالیے، مجھے ایک نیزہ لا دیجئے، میں اپنے بابا کی طرف سے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار حسین نے شانہ پکڑا، بیٹا تمہارے لیے اس سے سخت منزلیں ہیں، صبر کرو، ہم تم سے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ عزاداروں، بس میں ان کے ہاشم صاحب کے بیٹے سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جب حسین رخصت ہوئے تھے تو سید سجاد حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ میرا بابا شہید ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار جب آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، جب حسین شہید ہو گئے تو ایک بار سید سجاد نے دیکھا باپ کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آزاداروں، سید سجاد نے وہ منظر دیکھا جو کسی بیٹے کو نہ دکھائے خدا۔ آزاداروں، دیکھا کہ کسی نے آواز دی، ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، حسین کے لاشے کو پامال کیا جانا ہے۔ عزاداروں، سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں، میرا بابا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے، زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ عزاداروں، ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑا امتحان کا وقت یہ ہوتا ہے اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بابا جو چلا گیا اس دنیا سے کم اس کو غسل و کفن دے کر دفنا دیا جائے، لیکن ہائے سید سجاد کی حسرت رہ گئی، باپ کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں حسین کا لاشا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار آپ صدقہ محمد و آل محمد کی ہماری اس مجلس کو قبول کر لیں۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب ارشد بھائی کی روح کو پہنچے۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند کر۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت میں ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ شہادت ہی کہی جائے گی اس وقت جو واقعہ گزر رہا ہے۔ ان کا اس دنیا سے جانا ایک طرح سے شہید کی موت، کیونکہ ویسے بھی جو اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے، اور ارشد بھائی کی تو والہانہ محبت جو اہل بیت کی سے تھی تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کیا سکتا۔ ان کی روح کو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر اور ان کے ساتھ محشور کر، ان کے درجات بلند کر، جوار معصومین میں جگہ عطا کر۔ پروردگار اس وبا کو جلد سے ختم کر دے۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر۔ پروردگار اس وبا سے اور تمام بیماریوں سے سب کو محفوظ رکھ۔ پروردگار ایک عرصہ ہو گیا زیارتیں کیے ہوئے، ان روزوں کو دیکھے ہوئے، پروردگار اس وبا کو دور کر دے تاکہ راستے کھل جائیں، ہم سب زیارت کرنے جائیں۔ رمضان المبارک میں دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ حج کے لیے دعا کریں، پروردگار ہم کو حج بیت اللہ نصیب کر۔ پروردگار ہم کو دنیا میں معصومین کی زیارت نصیب کر، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا کر، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید ارشد ہاشم ابن سید ہاشم علی صاحب کی روح کو پہنچا ایثار کر دیا۔ اللهم صل